شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟ پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشی حاصل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارا کارساز ہے، اور وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اور جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات چپکے سے فرمائی، پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے اس کی خبر کر دی تو پیغمبر نے اس ظاہر کر دینے والی بیوی کو تھوڑی سی بات تو جتلا دی اور تھوڑی سی بات کو ٹال گئے۔ سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی، وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جاننے والے خبر رکھنے والے یعنی خدا نے خبر کر دی۔ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو تمہارے دل مائل ہو رہے ہیں، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہو تو یاد رکھو پیغمبر کا ساتھی اللہ اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہے، اور اس کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دے تو اس کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والی، ایمان والی، فرما برداری کرنے والی، توبہ کرنے والی، عبادت کرنے والی، روزہ رکھنے والی ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ اے ایمان والوں، تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن اور آدمی اور پتھر ہے، جس پر سخت مزاج اور مضبوط فرشتے ہیں جو خدا کی کسی بات سے ذرا بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو ان کو حکم دیتا ہے اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً پورا کرتے ہیں۔ اور کافروں کو دوزخ میں داخل کرتے وقت ان سے کہا جائے گا کہ اے کافروں، تم آج عمر اور معذرت مت کرو گی، بے فائدہ ہے، بس تم کو تو اس کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے آگے سچی توبہ کرو۔ توبہ کا نتیجہ فرماتے ہیں کہ امید یعنی فائدہ ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کے بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں۔ اور یہ اس دن ہوگا جس دن کی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو مسلمان دین کی ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہ کرے گا۔ ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا رہے گا، دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب، ہمارے لیے اس نور کو آخرت تک رکھیے، یعنی راہ میں بجھ نہ جائے، اور ہماری مغفرت فرما دیجیے، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے تلواروں سے اور منافقوں سے زبان سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے، دنیا میں تو یوں اس کے مستحق ہے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور
لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے 2 بندوں کے نکاح میں تھے، تو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کو حق ضائع کیا، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں کو کافرہ ہونے کی وجہ سے حکم ہو گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی دوزخ میں جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کا حال بیان فرماتا ہے، جبکہ ان کی بیوی نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے جنت میں اپنے نزدیک میں مکان بنائیے اور مجھ کو فرعون کی برائی سے اور ان کے عمل یعنی کفر کی نافرمان نقصان اور اثر سے محفوظ رکھیے، اور مجھ کو تمام ظالم یعنی کافر لوگوں سے محفوظ رکھیے۔ اور ساتھ ہی مسلمانوں کی تسلی کے لیے عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنی آبرو کو حرام اور حلال دونوں سے محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے دامن میں اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی جو ان کو فرشتوں کے ذریعے پہنچے تھے اور ان کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت کرنے والوں میں سے